أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے کئی آیات میں وراثت کا تذکرہ تھا، پھر عورتوں کی بے حیائی کے سلسلے میں اگر کچھ واقعات پیش آئیں تو اس کے لیے کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں اس کو بیان کیا گیا تھا. پھر توبہ کا تذکرہ تھا. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں عورتوں ہی کے متعلق کچھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. جاہلیت میں جو بہت ساری خرابیاں تھیں، اس میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ کوئی شخص انتقال کر جاتا اور اس کی وراثت کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی ہوتی، تو اس شوہر کا جو بڑا بیٹا ہوتا تھا جو دوسری بیوی سے ہوتا تھا، وہ یا کوئی دوسرا بڑا وارث، اس کا بھائی یا اس کا بھتیجا وغیرہ، وہ اس عورت پر چادر ڈال دیتا تھا. جب چادر ڈال دیتا تھا تو وہ زیادہ اس کا مستحق ہوتا تھا. اس سے پہلے عورت گھر میں چلی گئی تو چلی گئی، ورنہ وہ اس کا مستحق ہوتا تھا. چاہے وہ خود اپنے نکاح میں لیتا تھا، اپنے نکاح میں لیتا تھا تو پھر اس کو مہر نہیں دیتا تھا، بلکہ جو اس کے سابقہ شوہر کا مہر تھا اسی مہر پر اس سے نکاح کرتا تھا، یا کسی دوسرے سے اس کا نکاح کراتا تھا اور اس کا مہر خود لے لیتا تھا، یا اس کو روکے رکھتا تھا تاکہ مجبور ہو کر وہ اپنا مال اس کے حوالے کرے، یا وہ مر جائے تو اس کا مال اس کے حوالے ہو جائے. مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ جو مال اس شخص نے چھوڑا ہے اس مال پر اس عورت کا قبضہ نہ ہو بلکہ اس کا اپنا قبضہ ہو. تو یہ جو ظلم ہوتا تھا، زبردستی عورت کو اپنے پاس روکے رکھتے تھے یا اس کے مال کو زبردستی لینے کی کوشش کرتے تھے، اسلام نے بڑی سختی سے اس کو روکا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ زبردستی تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، عورتوں کو زبردستی تم اپنے قبضے میں رکھو، یا تو اپنے نکاح میں لے لو یا اپنی ولایت میں ان کو رکھنے کی زبردستی کوشش کرو تاکہ وہ تمہاری وراثت میں رہے، اس کا مال تمہارے قبضے میں رہے. اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، دوسرا مسئلہ بتایا، اور ان کو روکے نہ رکھو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم نے ان کو جو چیزیں دی ہیں اس میں سے کچھ لے لو. إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اللہ کہ وہ کھلا کوئی بے حیائی کا کام کرے. ایک دوسرا مسئلہ تھا کہ بعض لوگ اپنی عورت کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کرتے تھے، ان کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے اور ان کو طلاق بھی نہیں دیتے تھے بلکہ روکے رکھتے تھے تاکہ وہ خود عورت مجبور ہو کر جو مہر
اس نے دیا ہے اس کو واپس کر کے اپنی جان چھڑا دے۔ اس کے لیے وہ اس کو طلاق بھی نہیں دیتے تھے، تاکہ وہ طلاق دیں گے تو پھر مہر واپس نہیں ملتا، کسی دوسرے سے بیچاری شادی کر سکتی تھی، نہیں، یہ اپنے پاس روکے رکھتے تھے، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ بیوی کا سلوک بھی نہیں کرتے تھے، اس کو دوسری شادی کرنے کے لیے آزاد بھی نہیں کرتے تھے، اپنے ہی نکاح میں ان کو رکھتے تھے، طلاق نہیں دیتے تھے، تاکہ بیچاری وہ مجبور ہو جائے اور اس نے جو مہر دیا ہے وہ مہر اس کو واپس کر دے اور اپنی جان چھڑا دے۔ تو اس کے لیے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، کہا اس طرح سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اللہ ہے کہ یأتین بفاحشۃ مبینہ، کھلم کھلا کوئی فحش کام کرے۔ اب فحش کام کیا ہے؟ بعض لوگوں نے لکھا کہ بد زبانی اتنی ہو کہ آپس میں رہنا دشوار ہو جائے، یا وہ زنا کی مرتکب ہو جائے، تو پھر اس کو آپ الگ کر دیجئے، یا جو پیچھے سزا سنائی گئی تھی اس وقت تک کے لیے اس طرح سے اس کا سلوک کی جائے، سلوک کرے اس کے ساتھ، ورنہ اس کو اس طرح سے روک کے رکھنا، مجبور کرنا، جان چھڑانے کے لیے اس کو تکلیف دینا تاکہ اس کا مہر اس کو اینٹ لے، اس کا پیسہ اس سے اینٹ لے، تو اس کی اجازت شریعت میں نہیں دی گئی ہے۔ تیسری چیز بتائی کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو، بھلائی کا برتاؤ کرو، جس چیز کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے اس طرح سے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ ذمہ داری ہے مرد کی، مرد کو قوام بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، تو مطلب یہ کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کو تکلیف نہ دو، پریشان نہ کرو، ان کے مال کو دبانے کی کوشش نہ کرو، ان کے حقوق کو دبانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو کسی وجہ سے ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کریں، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں بڑا خیر رکھا۔ کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی کوئی خصلت ناپسند ہو رہی ہے، کوئی عادت ناپسند ہو رہی ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ کو ناپسند ہو تو وہ خراب ہی ہو، وہ غلط ہی ہو۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی وہ چیزیں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے، آپ کی زندگی سنور جاتی ہے۔ ایک چیز اگر اس کے اندر غلط ہو تو دوسری چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کی کس طرح سے آپ لے جا سکتے ہیں اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی صفت غلط ہے تو کوئی صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے، تو جو اچھی صفتیں ہیں اس کو سامنے لانا چاہیے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو غلط صفتیں یا اس کے اندر جو ایسی صفتیں ہو سکتی جو آپ کو پسند نہ آئے اس کو ہم درگزر کریں، اس سے چشم پوشی کریں، اس سے پھر معاشرہ سنبھل کر رہتا ہے۔ ہر چیز ہمارے مزاج کے مطابق ہو، ہمارے سوچنے کے مطابق ہو، ضروری نہیں ہے۔ دونوں صفات ہوتی ہیں، بعض اچھی صفات ہوتی ہیں، بعض کمزور صفات بھی ہوتی ہیں۔ اچھی صفات پر نظر کریں گے اور برداشت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بڑا خیر دیتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کے اندر ایک جاہلی رسم جو عورتوں کو زبردستی اپنے قبضے میں رکھنا اور ان کے مال پر اپنا حق جمانا، یہ جو رسم تھی اس کو ختم کیا گیا۔ دوسرے عورت کو مجبور کرنا کہ وہ خلا لے لے، اپنا مال مہر دے کر اپنی جان چھڑا رہے، اس طرح سے ان کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز بتائی کہ اللہ ہے کہ وہ اگر کوئی غلط کام کرے تو پھر اس کے لیے جو گھر میں رکھنا ہے وہ جو سزا تھی اس وقت تک اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ چوتھی جو چیز بتائی کہ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز بتائی کہ اگر کچھ کمزوریاں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ بعض ایسی صفات رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ برداشت کر کے لے جائیں گے، اللہ اس کا خیر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔